آج کل دنیا بھر میں اور خاص کر عرب دنیا میں ایک فلم کے بڑے چرچے ہیں۔ اس فلم کا نام گوٹ لائف ہے، جس کو عربی زبان میں خیال ماس کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ فلم نیٹ فلکس پر موجود ہے لیکن سعودی عرب میں نہیں دکھایا جا رہا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سچے واقعے کی بنیاد پر انڈیا نے یہ فلم بنائی ہے، اس واقعے کا ایک دوسرا مثبت پہلو یہ بھی تھا جو نہیں فلمائے گئے۔ یہ واقعہ 3 سال پہلے ایک سعودی عرب شخص نے ایک چینل پر بیٹھ کر سنایا تھا۔ فلم تو اب بنی، اس پر ہوا یوں کہ 1991 میں سعودی عرب کے شہر خبر الباطن میں یہ واقع ہوا تھا۔ خبر الباطن سعودی عرب کے مشرقی صوبے کا شہر ہے جس کا نزدیکی انٹرنیشنل ایئرپورٹ دمام ہے۔ ہوا یوں کہ ایک ہندوستانی شخص جس کا نام نجیب تھا، وہ کسی کمپنی کے ویزے پر آیا۔ اس وقت یہ شخص ہندو تھا، نجیب نام بعد میں پڑ گیا تھا۔ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس زمانے میں موبائل ہوتے نہیں تھے، زبان سمجھ نہیں آتی تھی، پہلی بار آنے والے کو کبھی کبھار یار دوست کپیل یا کمپنی ایئرپورٹ نہیں پہنچ پاتی تھی یا بھول ہی جاتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ نجیب کی کمپنی نجیب کو لینے ایئرپورٹ نہیں آئی، اسے نہیں معلوم تھا کمپنی کون سی ہے۔ شہر میں اس دوران ایک سعودی شہری نے اس بس سے بات چیت کی کوشش کی، ظاہری بات ہے سمجھ کسی کو بھی نہیں آئی۔ ایک دوسرے کی بات سعودی شہری نے شاید اپنا ورکر سمجھ کر اس کو اپنے ساتھ جانے کا اشارہ کیا یا جان بوجھ کر اسے ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ وہ شخص نجیب کو لے کر اپنے جانور کو طویلے لے گیا۔ عموماً سعودی عرب میں بھیڑ بکریاں اونٹ رکھنے والے لوگ دور صحرا میں بعد سے کافی ہٹ کر خیمے لگا کر اور جانوروں کے لیے لکڑی کے لمبے طویلے بنا کر وہاں سے سڑک یا آبادی بہت دور ہوتی ہے۔ نجیب کو وہاں لے جا کر جانوروں کو چرانے پر لگا دیا۔ زبان کی بندش کی وجہ سے کچھ نہیں ہو پا رہا تھا۔ مختصر یہ کہ نجیب وہاں 5 سال اپنے گھر سے دور صحرا میں بغیر تنخواہ کے جانور چراتا تھا، معمولی سا کھانا ملتا تھا اور بس یہ سب۔ 5 سال بعد نجیب نے موقع پایا، اپنے کپیل کو کسی لوہے کو راڈ سے سر پر مارا، وہاں سے کس طرح بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا کپیل اس راڈ کے وار سے انتقال کر گیا تھا۔ ادھر نجیب سڑک تک پہنچ گیا، وہاں کسی بھلے آدمی نے اسے اٹھایا، شہر یا کسی قصبے لے گیا۔ وہاں پولیس کو کسی نے خبر دی، اسے گرفتار کر کے عدالت میں کیس چلا۔ نجیب کو دیت کے طور پر مقتول کے بیٹے کو 1,70,000 ریال دینے کا حکم ہوا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں اسے 5 سال کی قید سنا گزارنی تھی اور سزائے موت ہونی تھی۔ بہرحال نجیب پیسے کہاں سے لاتا، اس لیے 5 سال کے لیے جیل چلا گیا۔ یہ کیس اور نجیب کا واقعہ آہستہ آہستہ مقامی لوگوں میں پھیلنے لگا۔ کافی وقت لگا نجیب کی رہائی کی اجتماعی کوشش میں۔ مقامی سعودیوں نے پہلے جب یہ واقعہ سنا اور عدالت کا فیصلہ پڑا تو وہ نجیب کی جیل سے رہائی کے لیے سرگرم ہو گئے۔ اس وقت نجیب کی دیت والی رقم کافی بڑی تھی، کوئی اکیلے شخص سے نہیں دے سکتا تھا۔ بڑی محنت کوشش کے بعد رقم جمع ہوئی۔ اس وقت سوشل میڈیا تھا ہی نہیں، لوگوں کے پاس جا جا کے مانگنا پڑتا تھا۔ بڑی رقم تھی جو 10-20 ریال سے پوری کرنا مشکل تھا۔ بالآخر چند سال کی کوشش سے یہ رقم پوری ہو گئی۔ جب نجیب جیل سے باہر آئے تو انہیں سعودی لوگوں نے کچھ اور پیسے دیے جنہوں نے اس کی رہائی کی کوشش کی تھی، جس پر نجیب نے پوچھا کیا آپ لوگ مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ کیوں پوچھ رہے ہو ایسے؟ نجیب نے پوچھا کیا میرا کفیل بھی مسلمان تھا؟ وہ لوگ سمجھ گئے کہ وہ کیوں پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم مسلمانوں میں بھی برے اور اچھے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں۔ نجیب نے ان لوگوں کی مدد کرنے اور کپیل کے بیٹے کو روے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور انڈیا واپس چلے گئے۔ تو یہ تھی مکمل کہانی جسے ایک سعودی نے 3 سال پہلے سنائی تھی۔ یوٹیوب پہ مل جائے گی۔ عربی زبان میں انڈیا نے آدھا ادھورا قصہ فلمایا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایسی کئی واقعات ہوتے ہیں اور شاید یہ ہو رہے ہو، لیکن پوری سعودی معاشرے کو ایسا سمجھنا نہایت غلط ہو۔ چند سال پہلے شاید آپ لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ایک سعودی شہری جیل میں قید ایک پاکستانی ڈرائیور کے 3 لاکھ کی دیت کی رقم دے کر اسے آزاد کروا رہا ہے۔ اس ڈرائیور نے ایکسیڈنٹ میں 3 لوگوں کو مارا تھا۔ فلم کی ایکٹنگ، میوزک اور سینماگرافی بہت زبردست ہے۔ آپ لوگ فلم دیکھ کر اندازہ لگا لیجئے۔ شکریہ۔